مومنین کرام، یقیناً آپ خواتین و حضرات کو یاد ہے میں نے گزشتہ جمعہ کے پہلے خطبے میں بعض گناہان کبیرہ کو بیان کیا تھا اور اسی آیے کریمہ کی تلاوت کی تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم ان گناہان کبیرہ سے بچو کہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، یکفر اللہ عن سیئاتکم، گناہ کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں دوسرے جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ خود بخود بخش دیتا ہے، یعنی آپ ان سے توبہ نہ بھی کریں، گناہ کبیرہ سے بچنے کے نتیجے میں اللہ گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ یعنی بیک وقت جہاں انسان گناہ کبیرہ کے عذاب سے بچتا ہے، وہاں گناہ کبیرہ کے بچنے کے نتیجے میں اور اس کی برکت سے دوسرے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ لہذا وہ گناہان کبیرہ کہ جن کے نتیجے میں انسان فاسق ہو جاتا ہے اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں عادل ہونا شرط ہے، وہ نہیں کر سکتا۔ کسی اسلامی عدالت میں جا کے وہ گواہ نہیں بن سکتا، وہ اگر کسی خاتون کو طلاق دی جا رہی ہو تو وہ اس کا گواہ نہیں بن سکتا۔ حتیٰ یہی چاند جتنے طریقوں سے چاند ثابت ہوتا ہے، چاند 4 طریقوں سے ثابت ہوتا ہے، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ 2 عادل گواہ آپ کے پاس گواہی دیں کہ ہم نے چاند کو دیکھا ہے، البتہ دونوں کے لوکیشن کے بارے میں، چاند کی خصوصیات کے بارے میں ان کے بیان میں کوئی تضاد یا اختلاف نہ پائے جاتے، دونوں کہیں کہ بھئی اس طرح تھا، ایک کہے کہ یوں تھا، دوسرا کہے یوں تھا، وہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک کہے کہ میں نے اس طرح دیکھا، دوسرا کہے اس جگہ دیکھا ہے، جگہ، اس کی کیفیت، سب ان کے بیانات میں ہم آہنگی پائی جاتی ہوں۔ لہذا گناہان کبیرہ کا علم ہونا چاہیے تاکہ بندہ اس کی سزا سے بھی بچے اور گناہ بھی بخشے جائیں۔ میرے خیال میں ہم نے 16 گناہوں کو بیان کیا تھا۔ آخری گناہ جس کو بیان کیا تھا وہ جھوٹی قسم کھانا، خدا کی جھوٹی قسم کھانا، جیسے واللہ باللہ تاللہ، یہ خدا کی قسمیں ہیں، جھوٹی قسم کھانا۔ اور یہ بھی بتایا تھا جھوٹی قسم کے نتیجے میں جس طرح ظلم کا ظالم کو خدا مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، قطع رحم کرنے والے کو مرنے سے پہلے سزا دیتا ہے، اسی طرح جھوٹی قسم کھانے والے کو بھی اللہ مرنے سے پہلے اسی دنیا میں سزا دیتا ہے۔ الیمین الکاذبہ، جھوٹی قسم کھانے والا۔ نمبر 17، بغیر کسی یقین کے اور مستند دلیل کے بات کرنا۔ یہ بہت سارے گناہان کبیرہ ایسا ہے کہ جس کو کبیرہ کیا صغیرہ بھی نہیں سمجھا جاتا، یہ اتنے عام ہیں۔ جو بات کہیں سے سنی، اکثر یہ لوگ پوچھتے ہیں سوشل میڈیا پر اس کو شیئر کر دیا۔ ایک بات کرنا، خصوصاً جس کا تعلق دین سے ہے، عقائد سے ہے، اخلاقیات سے ہے، فقہی احکام سے ہے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کے کہ اس نے کسی مجتہد کے رسالے میں فتویٰ کے طور پر دیکھا ہو، بغیر اس کے کہ وہ کسی امام معصوم کی مستند روایات میں اس نے دیکھی ہو، ایسی سنی بات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بلکہ معصوم کا فرمان یہ ہے کہ من الکذب، جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے یہ کہ جو سنو اس کو آگے بیان کر دو، یہ بھی من جملہ جھوٹی باتوں میں شمار ہوتا ہے۔ یعنی بغیر کسی معتبر مستند دلیل کے اور اس بات پر یقین حاصل ہوئے بغیر افواہیوں کی بنیاد پر جو بات کہیں سنی آگے اس کو چلا دیا، یہ جائز نہیں ہے۔ 18واں گناہ جو ہے وہ جان بوجھ کے نماز نہ پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا گناہ، یعنی واجبات کو، فرائض کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ واجب نماز کی صورت میں ہو، روزہ کی صورت میں ہے، حج کی صورت میں ہو۔ مثال دی ہے حجاب، بے حجاب، پردہ نہ کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ پردہ نہ کرنا، پردہ نہ کرنے والے کی بھی کئی قسمیں یا کیٹیگریز ہیں۔ بعض پردہ نہ کرنے والے جس کو آپ کہتے ہیں نا نیم اوریان، نیم اوریان کا مطلب بہت نیم آدھے کو کہتے ہیں، آدھا بدن جو ہے نا وہ ننگا ہے، یہ بھی بے پردہ ہے۔
اچھا جی وہ کپڑے وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، دوپٹہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، مکمل سر برہنہ ہے، وہ بھی بے حجاب اور بے پردہ ہے۔ اچھا یہ بعض خواتین قابل رحم ہے بیچاری، آدھا دوپٹہ سر پر رکھتی ہیں، آدھا سر جو ہے نا وہ سر کے بال باہر ہیں، وہ اس خوش فہمی میں ہے کہ میں نے پردہ کیا ہوا ہے۔ نہیں، وہ جیسے کہتے ہیں نا لکھ بھی چوری اور ککھ بھی چوری، پورا سر ننگا ہو وہ بھی بے حجاب ہے، آدھا سر کے بال باہر ہوں وہ بھی ہیں، ایک چوتھائی حصہ 10واں حصہ بھی باہر ہے، چند بال بھی باہر ہیں جان بوجھ کے، وہ بے حجاب ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ترک حجاب گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا یہاں وہ یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے، ہم بار بار بیان کر چکے ہیں کہ جو مال سادات ہوتا ہے خمس میں سے، وہ ان سادات کو دیا جاتا ہے جو غریب ہوں، فقیر ہوں، مسکین ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ مکمل طور پر بے روزگار ہے آمدنی، لیکن اس کے وہ ضروریات زندگی کو اخراجات جتنے ہیں اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ بچے ماشاءاللہ رسول خدا کی حدیث پر عمل کر رکھا ہے، تناصروا تناکحوا تکثروا فإنی اباہی بکم الامم یوم القیامۃ ولو بالسقط، نکاح کرو اور اولاد بڑھاؤ، جو بچہ تمہارا ضائع ہو گیا ہے اس کی وجہ سے بھی میں روز قیامت فخر کروں گا۔ یہ ہم جمعہ کے خطبے میں لوگوں کو سناتے ہیں، سمجھ کسی میں کہ نہیں آتا۔ جی ماشاءاللہ کافی اولاد ہے، ٹھیک ہے 18-19 گریڈ کا آفیسر ہے، لیکن بچے اتنے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں کہ اس کی آمدنی تنخواہ کم ہے، اخراجات زیادہ ہیں، یہ فقیر ہے، یہ فقیر ہے۔ فقیر ہو، نماز روزے کا پابند ہو، خاتون ہو تو وہ باحجاب ہو۔ ہم نے جو فارم چھاپا ہوا ہے اس میں جہاں عالم دین کی تصدیق ہوتی ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ سائل یا سائلہ یا جو ہے نا وہ شریعت کی پابند ہے، بریکٹ میں صوم و صلات کی پابندی ہے، خاتون ہے تو وہ باحجاب ہے، ٹیلی فون نمبر بھی وہاں وہ تصدیق کرنے والے عالم دین کا ہوتا ہے۔ پھر میں اس کو فون بھی کرتا ہوں کہ یہ کس حد تک ان کو جانتے ہیں، نماز وغیرہ۔ اکثر کہتے ہیں کہ بھائی غریب تو ہے لیکن نماز وغیرہ کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ پتہ نہیں تو آپ نے تصدیق کیوں کی ہے؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ ہم وہ دینے والا ہمارے حوالے کر کے چلا جاتا ہے، ہلا بلا گردن مولا، آگے ہم مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ایسا آدمی کو ملے مال سعادات نے جو سید بھی ہو، فقیر بھی ہو، صوم و صلات کا پابند بھی ہو، اور خاتون ہو تو وہ باحجاب بھی ہو۔ ایسے کیس سامنے آئے ہیں کہ بعض اوقات ہم ان کو بلا کے انٹرویو لیتے تھے۔ میں خود ایک اوٹرسٹی 30-35 سالہ خاتون ہے، جب اسے پوچھا میں نے کہ آپ نماز پابندی سے پڑھتی ہیں یا کبھی کبھی چھوٹ جاتی ہے، کہا آغا جی میں بھی سورہ یاد کر رہی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک نماز سیکھی نہیں ہے۔ ہاں اثنا عشری مکتبہ اہل بیت کے پیروکار۔ اچھا جی، اور وسائر واجبات الہی، واجبات کو ترک کرنا، جو کام شریعت میں واجب ہے اس کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، اور اس کو ترک کرنے والا وہ فاسق ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس میں عادل ہونا شرط ہو۔ اچھا جی، یہ 19ویں کو بیان کیا، اگرچہ وہ 18ویں کے ذیل میں آ چکا ہے، یعنی کوئی مالی حقوق ہیں، فرائض نہ، یہ زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ کبیرہ ہے، خمس نہ دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا جی، اسی طرح خمس، آپ کو پتہ ہے کہ میرے ذمہ خمس واجب ہو چکا ہے، اس کی ادائیگی میں تاخیر بذات خود جائز نہیں ہے۔ دوں گا جی 6 مہینے کے بعد دوں گا، یہ تاخیر جائز نہیں ہے۔ یہ اکثر اوقات میں مومنین کو بتاتا رہتا ہوں، خصوصاً حج ورکشاپ میں، آپ کے ذمہ خمس ہے، آپ نے حساب کتاب کیا ہوا ہے، لیکن چونکہ عرصے سے آپ نے خمس دیا نہیں ہے، آپ کے ذمہ زیادہ خمس بنتا ہے، لاکھوں میں بنتا ہے۔ اگر یکمش سارا کا سارا دے دیں، آپ کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، آپ کی معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اس کا حل ہے، جس مجتہد کی آپ نے تقلید کر رکھی ہے اس کے با اختیار وکیل کے پاس جائیں اور اس کو صورتحال بتائیں، اس سے پہلے میں خمس کی طرح متوجہ نہیں تھا، اب متوجہ ہوا ہوں، میں نے حساب کتاب کیا ہے، اتنے لاکھ میرے ذمہ بنتا ہے، ایک ساتھ یکمش دے دوں تو میرا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ وہ آپ کو 2 آپشن دیتے ہیں یا مہلت دیتے ہیں۔ اچھا جی 1 سال کے بعد آپ دے دیں سارا کا سارا، یا 2 سال کے بعد دے دیں، 6 مہینے کے بعد دے دیں، یا آپ کو قسطوں میں ادا کرنے کی وہ اجازت دیتے ہیں۔
آپ خود بتائیں کہ آسانی سے منتھلی ہر مہینے میں کتنا آپ خمس ادا کر سکتے ہیں؟ 10,000 5,000 20,000 اس حساب سے، یعنی اگر اس طرح ان کے ساتھ معاملہ کر کے اجازت لے کے اگر تاخیر ہو خمس کی ادائیگی میں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ وکیل کے پاس بھی نہیں جاتے، خمس آپ پر واجب ہے، ان سے اجازت لیے بغیر اس کی ادائیگی میں تاخیر، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ میں آتا ہے تاخیر۔ جی ہاں، بغیر کسی شرعی جواز کے اس کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، فوری طور پر اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسا حج ہے، حج واج پر واجب ہو گیا ہے پہلی فرصت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر شعبان کا مہینہ ہے تو اسی شعبان کے مہینے میں چل پڑیں حج کے لیے، نہیں۔ پہلی فرصت کا مطلب یہ ہے کہ حج کے واجب ہونے کے بعد جو پہلا ذی الحج آئے گا اس میں آپ نے جا کے بیت اللہ کا حج کرنا ہے، فوری ہے، بغیر کسی تاخیر کے۔ عربی میں اس کو تسویف کہتے ہیں، تسویف۔ جو تسویف کرے، اچھا جی اس سال نہیں جا سکے، آئندہ سال جائیں گے، 2 سال کے بعد جائیں گے، ابھی الحمدللہ جوان ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، 100 کے بوڑھے ابھی تک زندہ ہیں، 20-25 سال کا جوان پتہ ہی نہیں چلا، کل ٹھیک ٹھاک تھے اور آج اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس میں ہے کہ تسویف کرنے والا جو ہے نا وہ خدا، وہ اسے کہا جاتا ہے کہ بھئی مت ان شئت یہودیا او نصرانیا، تو مسلمان کی موت تو نہیں مر سکتا ہے، یہودی کی موت مر یا عیسائی کی موت مر، جو بغیر کسی شرعی جواز کے حج کی ادائیگی میں تاخیر کرتا ہے۔ اچھا جی، اسی طرح قرض کی ادائیگی میں تاخیر، ایک تو یہ خدا کے مقروض ہے نا، خمس زکوٰۃ وغیرہ، کسی سے قرض لیا ہوا ہے آپ نے، قرض ادا کرنے کی پوزیشن میں ہے، لیکن پیسہ ہے نا، پیسہ سے محبت ہوتی ہے۔ ایک دن مجھے یاد ہے باہر میں نے کہا تھا، یہ مثال دی تھی کہ وہ ایک بندہ کہتا تھا کچھ لوگ پیسے سے محبت کرتے ہیں، کتابیں خرید، شادی کریں، وہ کیا کہتے ہیں، وہ مکان بنائیں، مجھے پیسہ سے من حیث ہوا محبت ہے، اس پیسے اس لیے مجھے اچھا لگتا ہے کہ وہ پیسہ ہے، قطع نظر اس کے کہ مکان بناؤں، شادی کروں، یا مثلا گاڑی خریدوں، نہیں، یہ جو ہے نا قرض ہے، پیسہ ہے، اس بیچارے نے آپ پر احسان کیا ہے، جس نے آپ کو قرض دیا ہے، اور ادائیگی میں آپ تاخیر کرتے ہیں۔ حدیث ہے پیغمبر اکرم کی، ہم فقہ کی بڑی کتابوں میں یہ روایت پڑھتے ہیں، مطل الغنی ظلم، میم تو ان لام، مطل ٹال مٹول کرنا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، بہترین نیکی وہ ہے کہ جس کو کرنے سے پہلے ٹال مٹول نہ کریں اور نیکی کرنے کے بعد احسان نہ جتلائیں، اس کی قیمت بنتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہانے نہ چکر نہ لگوائیں اس بیچارے کو، جو دینا ہے فوری دے دیں، اور دینے کے بعد احسان بھی نہ جتائیں کہ میں تمہاری مدد نہ کرتا تو نہ معلوم تیرا کیا حشر ہوتا، نہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، لا تبطلوا اعمالکم بالمن والاذی، نیکی کر کے وہ اس پر احسان جتلا کے یا اس کو اذیت دے کے اس کو جو ہے نا وہ باطل مت کرو۔ تو قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا، جی ہاں، اور خصوصاً اس صورت میں کہ جب وہ مطالبہ بھی کرتا ہے، بھئی وہ ڈیٹ آ گئی ہے جس میں ادائیگی کی آپ نے وعدہ کیا تھا اور آپ اس پوزیشن میں بھی ہیں تو آپ ادا کریں۔ البتہ یہ قرآن کی آیت ہے، فَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آپ کا مقروض اگر تنگ دست ہے، ابھی وہ قرض کی ادائیگی کی پوزیشن میں نہیں ہے، اس کے لیے حکم یہ نہیں کہ گھر بیچے، خود فٹ پاتھ پر سوئے اور آپ کا قرض ادا کرے، نہیں، اس کو اس وقت مہلت دی جاتی ہے جب تک وہ آسودہ حال اور قرض کی ادائیگی کے قابل نہ بن سکے۔ لیکن اگر قرض کی ادائیگی کی پوزیشن میں ہے اور وہ جو قرض خواہ ہے جس نے آپ کو قرض دیا ہے وہ آپ سے مانگتا بھی ہے تو پھر ٹال مٹول کرنا یہ بھی گناہان کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اچھا، 21واں جو گناہ کبیرہ ہے وہ اطاعات میں، عبادات میں ریاکاری۔ یہ صرف گناہ کبیرہ ہی نہیں ہے، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے، شرک۔ ایک تم کھلا آدمی خدا کو مانتا ہے، ساتھ ساتھ بت کو بھی پوچھتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ خدا کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک تو وہ بت پرست ہے نا، وہ گائے کو پرستا ہے، پتہ نہیں وہ لکڑی یا کسی اور دھات کے بت کا، یا سورج کو یا گائے کو،
ایک نہیں، نماز میں اگر خدا نخواستہ سورہ الحمد میں ریاکاری کرے، رکوع میں ریاکاری کرے، وہ شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے اور عبادت باطل ہو جاتی ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ریاکاری بھی من جملہ گناہان ہے، خدا کی اطاعت اور عبادت میں ریاکاری کرنا، یہ بھی شرک خفی کے زمرے میں آتا ہے اور گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ 22واں گناہ کبیرہ عقوق والدین، آق والدین ہونا، ایسا کام کرنا کہ جس کے نتیجے میں بندہ آق ہو جائے۔ آق صرف اس صورت میں نہیں ہوتا بندہ جب ماں یا باپ کہیں جا میں نے تمہیں آق کر دیا، یا اخبارات میں چھپوا دیں، پڑھا ہے آپ نے آق نامہ میں فلان بن فلان شناختی کارڈ نمبر اتنا، اپنا بیٹا فلان اس کو آق کرتا ہوں، آج کے بعد میں اس کے کسی قول و فعل کا ذمہ دار نہیں ہوں گا۔ ضروری نہیں ہے۔ اصول کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ روایت انتہائی حساس ہے، خصوصاً ان مومنین کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مزید طول عمر دے۔ من العقوق، یاد رکھیں، یعنی رونگٹے کھڑے کر دینے والی روایت ہے۔ من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد وہما ظالمان، کسی وجہ سے اگر تمہارے والدین تمہارے اوپر زیادتی کر رہے ہوں، ظالمان ظلم کر رہے ہوں، اور ان کے ظلم کے رد عمل کی طور پر تم ان کی طرف تند اور تیز نگاہ سے، غضب کی نگاہ سے دیکھیں، وہ کچھ بھی نہ کہیں زبان سے، تم خود بخود آق ہو جاتے ہو۔ من العقوق ان تنظر الیہما بنظر حاد، لہذا ہے بلا وجہ تمہیں مارے نا، تم ان کے لیے کہو کہ خدا آپ کو بخشے۔ یہ بہت بڑا جو ہے نا وہ ایک یہ خطرناک جو ہے نا یہ حق ہے، والدین کا آق۔ اچھا، آق والدین ہونا، ان کو اذیت کر دینا یا ان کے ساتھ اچھا برا سلوک کر دینا، یا قرآن میں کے ساتھ جس احسان کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں کوتاہی کرے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ عجیب ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا ہے، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اس آیے کریمہ میں والدین کے ساتھ جس احسان کو فرض قرار دیا گیا ہے وہ احسان نہیں ہے جو احسان کا لفظ سن کے یا پڑھ کے اس کا ایک مطلب، ایک آدمی آپ کو قرض دے دے، یہ آپ پر اس نے احسان کیا ہے۔ کسی تھانے میں، ہسپتال میں یا عدالت میں آپ کا کام کرے، وہ اس نے آپ پر احسان کیا ہے۔ یہاں فرماتے ہیں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے والدین سے کہ والدین کی ضروریات زندگی پر نظر رکھو اور ان کو اتنی بھی تکلیف نہ دو کہ وہ تم سے اپنی ضرورت کی چیز مانگیں۔ ان کی ضروریات زندگی کا خیال رکھو، موسم کے مطابق لباس، سن و سال اور ان کی صحت کے مطابق خوراک کا خود خیال رکھو۔ ان کو کہنا نہ پڑے بیٹے اب تو گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں ٹھنڈے جو ہے نا وہ سوٹ لا کے دو، گرمیاں شروع ہو گئی ہیں کوئی گرم لباس کے دے دو، وہ دانت صحیح کام نہیں کرتے لہذا مجھے کیلا لا کے دو، نہیں، ان کو کہنا نہ پڑے، خود ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرو۔ اس کو احسان کہتے ہیں۔ اس احسان کو ترک کرنا بھی گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور جو زندہ ہیں ان کو زندہ والدین کے جو حقوق ہیں ان کو آسان طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حکم یہ ہے، دونوں بڑی سرزنش کے انداز میں، سخت الفاظ میں صادق آل محمد نے فرمایا ہے، ما لکم لا تبرون والدیکم حیین او میتین۔ یہ سرزنش کا انداز ہو گیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اپنے زندہ اور مرحوم والدین کے ساتھ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ جب پوچھا گیا کہ مردہ والدین سے کیسے نیکی کریں، کہا ان کی طرف سے نماز پڑھو، ان کی طرف سے روزہ کرو، ان کی طرف سے حج کرو، ان کی طرف سے عمرہ کرو۔ زندہ والدین کے حقوق انسان کے ذمہ واجب الادا اور ہیں، مرحوم والدین کے حقوق اور ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں قسم کے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی مومنین کو توفیق عطا فرمائے۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر